میں نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رخ ہوئے، پاؤں موڑے، رانوں پر پورا وزن رکھا اور مجھ سے پوچھا، تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے۔ موسم بہت گرم اور ہبس والا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، درختوں کے پتے تھے اور ان پتوں کے پار تپتا ہوا سورج۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر بادل آ جائیں اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور نرمی سے بولے، دیکھو۔ پھر وہ بیٹھے، رکوع میں جھکے اور پنجابی میں دعا کرنے لگے، اے اللہ، اپنے بندوں کی دعا قبول فرما، اے اللہ، ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے رہے اور روتے رہے۔ پہلے پلکیں بھیگیں، پھر سسکیاں نکلنے لگیں، پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے زندگی میں بہت لوگوں کو روتے دیکھا ہے، مگر ان کا رونا عجیب تھا۔ ایک خاص لے میں سسکیاں، پھر آنسو، پھر اے اللہ، ہماری سن لے۔ میں فکر، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا، رونا اور سسکیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہوا ٹھنڈی ہونے لگی۔ آسمان پر سورج تیز چمک رہا تھا، مگر جنگل کی فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ماتھے، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ سینے اور پیٹھ پر بہنے والے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا تھا اور حیران تھا۔ پتے تالی بجانے لگے، شاخیں آپس میں الجھنے لگیں، پودے ہوا کی دھن پر جھومنے لگے، اور کہیں سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ہمارے سروں اور سورج کے درمیان ٹھہر گیا۔ وہ بزرگ راگ گئے، ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے، اے اللہ، تیرا بہت شکر ہے، اے اللہ، تو بہت مہربان ہے۔ کافی دیر بعد انہوں نے دعا ختم کی، تھوڑا سیدھے ہوئے، پاؤں سیدھے کیے اور میری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی صاف کی اور کہا، دیکھو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات سن لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پوچھا، بابا جی، اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اب کیسے اور کس بات پر اللہ مان جاتا ہے؟ وہ مسکرائے، دونوں شہادت کی انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور بولے، یہ دو آنکھیں ہی نسخہ ہے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بولے، یہ نسخہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ بچپن میں جب مجھے کوئی بات منوانی ہوتی، میں رونا شروع کر دیتا۔ میری ماں میرا رونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گھبرا جاتی، مجھے گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی، آنسو پونچھتی اور میری خواہش پوری کر دیتی۔ میں اپنی ماں کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ رو کر